ہیڈنگ جمہوریت کے تقاضے۔ ایک اور اہم حقیقت جو ہمیں ماننی ہوگی وہ ہے سیاسی یا پولیٹیکل ریکگنیشن کی بابت۔ آئیے پہلے ہم جمہوریت کا صحیح تصور سمجھ لیں اور اس کی لوازمات جان لیں۔ جمہوریت اور مسلم ممالک کا جو تعلق ہے اسے اعداد و شمار کی بنیاد پر سامنے رکھیں۔ عالمی سطح پر کل OIC کے 57 مسلم ممالک کی حکومتوں کا تجزیہ کرنے سے، ان کی انالیسس کرنے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 41% حکومتیں آمرانہ یا اتھارٹیرین ہیں، یعنی ڈکٹیٹرشپس ہیں۔ 14% مونارکیز یعنی شہنشاہی یا بادشاہی ہیں۔ 18% محدود جمہوریتیں یا ریسٹرکٹڈ ڈیموکریسیز ہیں، اور صرف 27% بنیادی جمہوریتیں یا بیسک ڈیموکریسیز ہیں، لیکن صرف بنیادی میزان پر، یعنی جن میں کم سے کم 2 یا ان سے زائد سیاسی پارٹیوں کی شرکت ہو اور الیکشن لڑنے کی اجازت ہو۔ گویا 73% مسلم ممالک سرے سے ڈیموکریسی یا جمہوریت سے محروم ہیں۔ گویا 140 کروڑ مسلمانوں میں سے پورے 100 کروڑ مسلمان بنیادی انسانی حقوق سے یکسر محروم ہیں، جن میں حق خود مختاری اور حق آزادی شامل ہیں۔ غور کیجئے کہ مسلم امہ آج بھی غلام ہے، انگریزوں کی نہیں تو خود اپنے تانا شاہوں کی، اپنے بادشاہوں کی، اپنے ڈکٹیٹرز کی۔ یہاں پر ایک چارٹ یا گراف دی گئی ہے۔ اس چارٹ میں فریڈم یا آزادیاں یا شہری حقوق ایک ڈیش والی لکیر کے ذریعے اور جمہوریت کی مقدار کی رینکنگ ایک بار کے ذریعے دکھائی گئی ہے۔ جتنا جس کا بڑا رینک وہ ملک اتنا خراب، یا جتنی جس کی چھوٹی گراف اتنا بہتر اس کا کام۔ امریکہ، اسرائیل، فرانس جیسے ممالک میں شہری حقوق سوڈان، افغانستان، ایران، چین وغیرہ سے کہیں زیادہ نصیب ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان ممالک میں جمہوریت زیادہ مضبوط بھی ہوگی۔ گراف کی تھوڑی سی وضاحت سامعین کے لیے پیش ہے۔ اس کا عنوان ہے فریڈم انڈیکس 2009۔ اس میں ایک جانب جمہوریت کے رینک دکھائے گئے ہیں جو 0 سے 160 تک ہیں، اور رینک جتنا بڑی تعداد کا ہوگا اتنا خراب مانا جائے گا۔ دائیں ایکسس پر، یہ دونوں نیگیٹو ایکسس ہیں، دائیں ایکسس پر شہری حقوق کا انڈیکس ہے اور وہ 0 سے 8۔ یہ انڈیکس یہ دکھاتا ہے کہ یہاں پر کتنے شہری حقوق انہیں مہیا ہیں۔ اب دونوں نمبر منفی ہیں، اس لیے جتنا کم عدد ہوگا اتنا بہتر وہ ملک گنا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران کا جمہوریت کا رینک ہے 143، یعنی 142 ملک اس سے بہتر جمہوریت رکھتے ہیں، اور اس کا انسانی حقوق کا انڈیکس ہے کوئی 6 کے قریب۔ 0 اور 8، 0 بہترین اور 8 بدترین، تو اس کا ہے 6 کے قریب۔ پاکستان لیجئے، اس کا جمہوری رینک ہے 106 اور اس کا انسانی انڈیکس ہے 5۔ بھارت کو لیتے ہیں، اس کا جمہوری رینک ہے لگ بھگ 47 اور انسانی حقوق کا اس کا انڈیکس ہے 3۔ بہت بہتر حال ہے اسلامی ممالک کے مقابلے میں۔ افغانستان کا ہے 138 جمہوری رینک اور کوئی 6 کے قریب ہے اس کا انسانی حقوق کا انڈیکس۔ امریکہ کا جمہوری رینک ہے 18 کے قریب، 15-18 کے قریب، اور انسانی حقوق کا انڈیکس اس کا ہے 1 سے بھی نیچے، یعنی بہت بہترین انڈیکس اس کا انسانی حقوق کا ہے۔ سوڈان میں 140واں جمہوری رینک ہے اور انسانی حقوق کا انڈیکس اس کا 7 نمبر پہ ہے، یعنی بڑے کم حقوق انسانی وہاں کے لوگوں کو دستیاب ہیں۔ چین کا لیجئے، جمہوری رینک 121 اور انسانی حقوق کا انڈیکس قریب 6۔ تو یہ کیفیت ہے
اور ممالک جو ان میں دیے گئے ہیں وہ ہے امریکہ، سوڈان، سعودی عرب، پاکستان، اسرائیل۔ اسرائیل کا بھی دیکھ لیں، اسرائیل میں جمہوریت کا رینک ہے 30 اور انسانی حقوق کا انڈیکس اس کا ہے 2۔ تو اسرائیل کے علاوہ ایران، انڈونیشیا، بھارت، فرانس، چین، بنگلہ دیش اور افغانستان کا مقابلہ اس گراف میں دیا گیا ہے۔ لوٹتے ہیں تباہ شدہ تحریر کی طرف۔ UDHR یعنی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق کا عالمی منشور، اس کے پیمانوں پر تشکیل کیے گئے فریڈم ہاؤس کے فریڈم انڈیکس سے جو اس گراف میں دکھائے گئے، اس سے ہمارے ابتر حال کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ اس کتاب کے ضمیمے کے طور پر اقوام متحدہ کا مکمل منشور یہ والا UDHR کا شامل ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے ضرور پوچھئے گا کہ کیا ساری انسانیت وہی نہیں چاہتی جو ہم چاہتے ہیں؟ کیا دنیا کے تمام بڑے مذاہب کی اصل روح کا یہ نچوڑ نہیں؟ ویسے ہم حیران تھے کہ سارے انٹرنیٹ پر ایک بھی اچھی نقل UDHR کی اردو میں عبارت یا ٹیکسٹ کی شکل میں نہ ملی، جبکہ گجراتی زبان میں تک فوراً مل گئی۔ اب اسپریٹ نے UNO کو یونیکوڈ فونٹ میں ایک نقل مہیا کر رکھی ہے، یہ اسپریٹ کی ویب سائٹ پر بھی مہیا کر دی گئی ہے۔ ایک سوال، ہم بحیثیت قوم کیوں اوروں کی اچھائیوں کو اپنانے سے کتراتے ہیں اتنے؟ کچھ اسی طرح کی پست حالی دکھائی دیتی ہے ویکیپیڈیا پر ہمارے مواد کے بارے میں۔ مسلمانوں کے بارے میں بھی غیر مسلم تحریریں ہی زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ہماری سینکڑوں ویب سائٹس تو بند یا آؤٹ آف ڈیٹ پڑی ہیں۔ ویکیپیڈیا پر اپنی تہذیب کی تشہیر کرنے سے، اپنے سماجی منشور کو پھیلانے سے ہمیں کس نے روکا بھلا؟ وہاں بھی ہماری دین اوروں سے کم ہے۔ مسلم ممالک میں آئے دن تختہ پلٹ، لین دین، سودا بازیاں، سیاسی قتل و غارت گریاں اور ہتھیار بند فوج کی ٹکڑیاں عوام کی زندگیوں کے ساتھ خون کی ہولیاں کھیلتی رہتی ہیں۔ سوڈان، صومالیہ، افغانستان کا حال تو ہمیں معلوم ہی تھا۔ اب کرگستان سے بھی تشدد کے حالات میں قربان بیگ باقیہ کو اقتدار چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اوپر کی گراف اور یہاں دیے گئے پائی چارٹ سے ہماری جمہوری ناکامیوں کی حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ یہاں جو پائی چارٹ دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے OIC ممالک فیصد جمہوری آزادیاں، اور انہیں دکھایا گیا ہے کہ OIC ممالک میں سے 52 جو ہیں 52% وہ غلامی کا شکار ہیں پوری طرح، اور 41% جو ہیں وہ نیم آزادیوں سے مستفیض ہیں، جبکہ صرف 7% جو ہیں وہ پوری جمہوری آزادیاں حاصل کر پائے ہیں۔ ان 57 OIC ممالک کا یہ گویا بٹوارہ ہے۔ OIC کے مسلم ممالک میں صرف 7% یعنی گویا صرف 4 مسلم ممالک جو یہاں گراف میں چھوٹے ٹکڑے سے دکھایا گیا ایسے ہیں جو فریڈم ہاؤس کی پوری آزادیاں اپنے عوام کو دیتے ہیں۔ اور وہ 4 ملک کون سے ہیں؟ آپ نے ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے: مالی، بینن، گیانا اور سورینام۔ 41% ممالک میں نیم جمہوری آزادیاں نصیب ہیں، جبکہ 52% سے زیادہ مسلم ممالک، سب سے بڑا ٹکڑا جو گراف میں دکھاتا ہے، اس میں عوام غلاموں کی زندگی بتاتے ہیں۔ جہاں ہم اکثریت میں ہیں وہاں نہ صرف یہ کہ ہم نے اقلیتوں کو غلام بنا رکھا ہے بلکہ خود اپنی حکومتوں کے غلام ہیں۔ ہمارے بنیادی حقوق بھی ہمیں میسر نہیں۔ لیکن جہاں ہم اقلیت میں ہیں جیسے ہندوستان میں، اسی جمہوریت کی دہائی دیتے ہیں۔ اب آئیے بھارت کی جمہوریت کا جائزہ لیں۔ ہندوستانی جمہوریت کا منبع اور اس کا سر چشمہ ہے دستور ہند یا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا۔ اس کے تئیں ہماری وفاداری بلا شک اور بلا تکلف ہونی چاہیے۔ اس ملک کے دیگر ادارے جیسے پارلیمنٹ، ریاستی لیجسلیچرز، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، قومی تنظیم برائے انسانی حقوق، آڈیٹر جنرل، UPSC، UGC وغیرہ ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمارے اپنے ادارے ہیں۔ ان کا تحفظ کرنا،
ان کی عزت کرنا، ان سے اپنے حق مانگنا اور ان کا فائدہ اٹھانا، یہ ہمارا عین جمہوری شیوا، جمہوری طور ہے۔ جیسے دین کے نزدیک کچھ گناہ ہوتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے نزدیک، جمہوریت کے نزدیک، حکومت کے نزدیک بھی ہمارے کچھ کام گناہوں کے ضمن میں آتے ہیں اور ہمیں ان سے بچنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے بیچ ملک اور ملک کے قانون سے غداری کرنے والے، اس کو توڑنے والے پنپنے نہیں چاہیے۔ وہ ملک ہی کے نہیں، ہمارے بھی دشمن ہوں گے۔ جمہوریت کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ اس میں اختلاف رائے ممکن ہی نہیں بلکہ شاید لازمی بھی ہے۔ جہاں حکمراں پارٹی ہوتی ہے وہیں حزب اختلاف یا اپوزیشن بھی ہوتی ہے، بلکہ یو کے میں تو باقاعدہ اپوزیشن کی وزارت یعنی شیڈو کیبنٹ بھی ہوتی ہے۔ جمہوریت میں مسائل بھی ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، اور ان کو دور کرنے کا ذریعہ ہے بحث و مباحثہ، اثر و رسوخ، لابینگ، پروپیگنڈا، تشہیر وغیرہ۔ بم پھوڑنے سے، دہشت گردی سے، تشدد سے وقتی طور پر ہمیں ایسا لگ سکتا ہے کہ مسائل حل ہو گئے، لیکن لازماً ان سے کئی اور سنگین مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی یا برطانوی پارلیمنٹ میں جو بحثیں ہوا کرتی ہیں، ٹی وی پر انہیں دیکھنا ایک سبق آموز تجربہ ہوگا کہ کس طرح بھانت بھانت کے لوگ، الگ الگ نسل، زبان و قومیت کے لوگ اپنے اختلافات کو دور کرنے کے لیے مل جوڑ کر بیٹھتے ہیں، گفتگو کے ذریعے، تبادلہ خیال کے ذریعے ایک مشترک ترکیب بناتے ہیں۔ جمہوریت کی مانگ تو یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں، جواب دہی، اور وہ بھی عوام کے سامنے۔ جس یہودی قوم کی ہم مذمت کرتے ہیں، اسی کے ملک اسرائیل کے وزیر اعظم، ہاں وہی انتہا پسند ایریل شیرون کی مقامی پولیس نے کسی جرم کے سلسلے میں تفتیش کی، پوچھ تاچھ کی، جبکہ وہ وہاں کے وزیر اعظم تھے۔ بش کو امریکی سینٹ میں عراق کے سلسلے میں اپنی صفائی دینی بڑی مہنگی پڑی۔ کلنٹن اپنی انتہائی مقبولیت کے باوجود مونیکا کے معاملے میں امپیچمنٹ یا برطرفی کے دائرے میں آتے آتے رہ گئے۔ خود بھارت میں ہندوؤں کے اعلیٰ گرو کانچی کے شنکراچاریہ جیندر سرسوتی ایک قتل کے سلسلے میں گرفتار کر لیے گئے۔ گجرات کی کمزور جمہوریت کے باوجود نریندر مودی کے پٹھو پولیس والے اور خود وزیر داخلہ اس وقت حوالات میں ہیں۔ لیکن جمہوریت کا مطلب میجورٹیرینزم یا اکثریت کی حکمرانی نہیں ہے۔ اس میں اقلیت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے کچھ الگ سے قانون بنائے جاتے ہیں، اور دستور ہند میں یہ موجود ہیں۔ ہم یہاں اکثریت کے رحم و کرم پر نہیں جی رہے، ہم یہاں ان کے پیئنگ گیسٹ یا مہمان کی طرح نہیں جی رہے ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہماری زمین ہے، ہم نے یہاں بیج بوئے ہیں، اس کی آبیاری کی ہے، اس کی فصل سے محظوظ ہونے میں، اس فصل کو کاٹنے سے، اس کے پھل کو کھانے سے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، اور ایسا روکنے والوں سے لڑنا آپ کا اور میرا حق ہی نہیں، فرض بھی ہے۔ لیکن جمہوریت کے اپنے کچھ اصول بھی ہیں، ضوابط بھی ہیں، مجبوریاں بھی ہیں۔ ہمیں بھی ورکرز اور صنعت کاروں کی یونینوں کی طرح، دلتوں کی طرح، خواتین کی تنظیموں کی طرح اپنی حمایت کا ماحول کھڑا کرنا ہوگا، اپنے حقوق کے لیے لابینگ کرنا ہوگا، عوام کے ذہن کو تیار کرنا ہوگا، درخواستیں، محضر، میمورینڈم دینے ہوں گے، مورچے اور احتجاج کا اہتمام کرنا ہوگا، ضرورت پڑے تو سول نافرمانی بھی کرنی ہوگی۔ اس راہ میں کٹھنائیاں ہیں، یہ وقت لیتی ہیں، لیکن یہی بہتر راستہ ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ، موہن داس گاندھی، نیلسن منڈیلا، بلکہ اسی ہفتے کشمیر کے علیحدگی پسند رہنما علی شاہ گیلانی، ان سب نے اسی راستے کی حمایت کی ہے کہ اپنے کاز کے لیے اس میں قربانیاں بھی دینی ہوں گی اور خوب تیاری بھی کرنی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اعداد و شمار جمع کرنے ہوں گے، ڈیٹا بیسز رکھنے ہوں گے، ریسرچ کرتے رہنا ہوگا، دلائل تیار کرنے ہوں گے اپنے، تاکہ حقائق سے لبریز ہم مدلل نمائندگی کر سکیں، مدلل بحث کر سکیں، منہ توڑ جواب دے سکیں اور اپنے صحیح مسائل کی نشاندہی کر سکیں۔ عالمی سطح پر ایک بہت عمدہ کام
OIC ممالک کی طرف سے اس سمت میں یہ ہوا ہے کہ تمام ممبر ممالک کے مختلف شعبوں میں جیسے معیشت، صحت، تعلیم، تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ پر خاصی تفصیل سے اعداد و شمار مہیا کیے گئے ہیں۔ ہم ہر اسکالر کو اس ویب سائٹ سے رجوع کرنے کی پرزور سفارش کریں گے۔ www.sesertec.org اسپیلنگ یہ ہوئے http://www.sesertcic.org۔ ویسے آپ OIC پہ گوگل کرتے ہوئے بھی پہنچ سکتے ہیں وہاں۔ بدنصیبی سے کئی ممالک نے اپنا بعض ڈیٹا 5 سال سے زیادہ سے نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے یکساں تجزیہ کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری تنظیم اسپریٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک مستقل شعبہ اس کام کے لیے قائم کریں جو اقلیت کے مسائل پر مستقل اور مستند ریسرچ کرتا رہے اور وقتاً فوقتاً اپنی رپورٹس بھی جاری کرتا رہے، نمائندگی کرتا رہے، اخبار و رسائل کے ذریعے عوام کو مطلع کرتا رہے، گویا کہ ایک نیروم NAROM یا نیشنل ریسرچ آرگنائزیشن فار مسلمز بنے۔ مگر جانے کب کون ہماری اعانت کے لیے آگے آئے گا۔ بہرحال آپ کو اور ہمیں مقدر کا سہارا لے کر خاموش بیٹھنے کا کوئی حق ہے نہ موقع۔ جیسے اقبال نے تنبیہ کی تھی کہ عمل سے فارغ ہوا مسلماں بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک جمہوری نظام میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ممکن ہے اور کیسے مذہبی اور سماجی مسائل کو آپس میں الگ رکھنے سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ جب ہم اپنے سماجی مسائل کی پیروی دستور ہند کے حوالے سے کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اچھے ہندو، عیسائی، سکھ اور جین پڑوسیوں کا ساتھ بھی مل سکتا ہے، وہی وارث اور ونود کی کہانی کی طرح، اور ہم مسلمان دشمنوں کے منہ بھی بند کر سکتے ہیں۔ جمہوری نظام میں ہمیں حصہ لیتے ہوئے اپنے سیاسی رہنماؤں کی صحیح پہچان بھی کرنی ہوگی۔ یاد رہے کہ ہم انہیں اس لیے نہیں چن رہے ہیں کہ وہ ایوان پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں اسلام کی تبلیغ کریں، نمازیں قائم کریں یا روزہ رکھیں، بلکہ اس لیے کہ بحث میں، مباحثے میں پرزور حصہ لیں، قانون کے حوالے سے دنداں شکن جواب دیں، ہماری مناسب پیروی کریں، ہمارے معاملات کو اٹھائیں اور ہمارے مسائل کے حل حکومت وقت سے نکلوائیں۔ چونکہ وہاں پر وہ اسلام کی تبلیغ کرنے نہیں جا رہے، اس لیے اگر وہ بڑے نیک مسلمان ہیں لیکن نکمے قانون داں تو پارلیمنٹ میں انہیں بھیج کر فائدہ۔ غزوات کے سردار سپہ سالار ہوتے ہیں، امام نہیں۔ جیسے سپہ سالار مساجد میں امامت نہیں کرتے، اسی طرح امام غزوے کی سرداری کریں، یہ بھی نامناسب ہے۔ سیاست کے معاملے میں تو یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمارے سیاسی لیڈرز مسلمان ہی ہوں۔ ہمارے سماجی اور سیاسی مسائل کی نمائندگی کرنے کے لیے، ان کے حل ڈھونڈنے کے لیے اچھے غیر مسلم مگر انسان دوست سیاسی لیڈران بھی بڑے مؤثر ہو سکتے ہیں۔ تو گویا ہم یہ بات پہلے سے ہی طے کر لیں کہ سیاسی زندگی کو، ان مسائل کے حل کو، اپنے سیاسی اور دیگر غیر دینی، بالا دینی یا سپرا ریلیجیس مسائل کے حل کو ہم مذہبی رنگ سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ ٹھیٹھ سماجی انداز سے جانچیں گے کہ کون سا شخص ہمارے لیے، ہمارے سماجی سیاسی مسائل کے لیے، ہمارے اقتصادی مسائل کے لیے صحیح حل ڈھونڈ سکتا ہے، سرکار اور معاشرے پر مثبت اثر اور دباؤ ڈلوا سکتا ہے، سرکار کی پالیسیز کو ہمارے حق میں موڑ سکتا ہے، رائے عامہ کو ہمارے لیے ہموار کرا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ کرپشن یا رشوت ستانی کمیونلزم یا فرقہ واریت سے کچھ کم نہیں، بلکہ اس کی قریبی کزن ہے۔ کرپٹ یا راشی بکاؤ ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا، انہیں کوئی بھی کبھی بھی خرید کے ان سے کچھ بھی کام لے سکتا ہے۔ شاید اس سلسلے میں آگے کچھ اور باتیں پیش کی جائیں گی۔ ان ریالٹیز یا ان ریکگنیشنز، ان سچائیوں کی روشنی میں، ان مفروضات کی بنیاد پر ہم ایک شاندار معاشرے کی عمارت تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ بقول شاعر، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اپنے خطاب کے اس موڑ پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی ہمت اور استقلال کی داد دیں کہ آپ نے ہمیں اتنے صفحات تک برداشت کیا۔
اب تک ہم نے عمومی طور پر اپنی حالت کا سچا جائزہ لیا اور اس کے بعد ان وجوہات کا تجزیہ کیا جن کی بنا پہ ہم اس حالت کو پہنچے۔ پھر شروع ہوا سفر تصحیح کا۔ اس سلسلے میں پہلے ہم نے پری کنڈیشنز یا شرطیں طے کی، ان مفروضات یا ازمپشنز کا پتہ چلایا جن کا مان لینا ضروری تھا جامع اور مؤثر حکمت عملی کے لیے۔ اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ان عملی اقدامات کو جن کے سہارے، جن کی بدولت ہم ایک صبح نو کو خوش آمدید کرنے کے موقف میں ہوں گے۔